الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین و ناظرین، آج ہمارا 32واں سلسلہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ نئے سلسلے میں ہم انشاءاللہ العزیز آگے کے جو کلمات ہیں صراط الذین انعمت علیہم ان کا بیان اور ان کا آغاز کریں گے۔ تو پچھلے سلسلے میں ہم نے اہدنا الصراط المستقیم تک اپنا بیان مکمل کر لیا تھا۔ ان کلمات کا آج ہم آغاز کریں گے۔ ان کا لفظی ترجمہ ہے کہ راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔ تو شروع میں اس کا تعلق گزشتہ کلمات کے ساتھ بیان کرتے ہیں مفتی صاحب کہ پہلا اس کا تعلق گزشتہ کلمات کے ساتھ یہ ہے کہ گزشتہ کلمے میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی دعا کری اور اس سے ہدایت مانگی۔ ان کلمات میں گنجائش تھی کہ ہم کون سا سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہے ہیں۔ تو اس گنجائش کو بیان کرنے کے لیے اب ان کلمات کا استعمال کیا جا رہا ہے کہ اے اللہ، ہم ان کا راستہ مانگتے ہیں جن پر تو نے احسان فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے یا وہ بندے جن پہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل، کرم، احسان نازل ہوتا ہے اور ان کو عطا کیا جاتا ہے، ان لوگوں کا جو نقش قدم ہے وہی صراط مستقیم ہوتا ہے۔ دوسرا تعلق اس آیت کے ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ سے ہم نے راستے کی ہدایت مانگی، اب راستے کی ہدایت یا راستہ ملنے کے بعد اس کے لیے ہمیں راہبر بھی چاہیے، مطلب ہمیں وہ گائیڈ چاہیے جو ہمیں اس راستے پہ سفر کرا سکے۔ تو اس راستے کے اوپر رہنما، راہبر اور ہمارا جو قافلہ بردار ہو جو ہمیں اس راستے پہ سفر کرائے، اس کی آج اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ عطا فرما جن لوگوں پہ تو نے اپنا فضل اور کرم نازل فرمایا۔ اب اس کی عالمانہ تفسیر میں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ راستے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ علماء کے نزدیک راستے دو قسم کے، ایک وہ راستہ جو مخلوق سے خالق کی طرف جاتا ہے اور ایک وہ جو خالق سے مخلوق تک آتا ہے۔ تو اب جو خالق سے مخلوق تک آ رہا ہے اس میں تو کوئی ڈر، خوف اور کوئی کسی قسم کا شک شبہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے بندوں کے ساتھ ہر چیز نازل کی جا رہی ہے۔ لیکن جو چیزیں انسانوں سے اللہ تعالیٰ تک کا جو سفر ہے اور جو تعلق ہے اس کے درمیان بہت ساری آزمائشیں، مشکلات ہیں، جس میں سب سے بڑا شیطان ہے جو اس میں رکاوٹیں ڈالتا ہے اور اس راستے میں جگہ جگہ وہ ایک طرح سے ڈکیتیاں ڈالتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو راستہ ہے انسانوں کا اللہ تعالیٰ تک، اس راستے کی حفاظت جیسے ایک عام راستے کی حفاظت گورنمنٹ کے عہدیدار، اس کے سپاہی، اس کی فورسز کے لوگ کرتے ہیں، اسی طرح شیطان سے بچانے کے لیے ان راستوں کے جو سپاہی ہیں، جو محافظ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جو ہمیں شیطان کے حملوں سے، اس کے دھوکوں سے اس راستے پہ ہمیں محفوظ رکھتے ہیں۔ تو یہاں ان لوگوں کا راستہ مانگا گیا کہ جن کے ذریعے ہم اپنے راستے کو سیکیور کرتے ہیں، محفوظ بناتے ہیں۔ آگے علماء فرماتے ہیں کہ انعمتا انعام سے مشتق ہے جو کہ نعمت سے نکلا، اور نعمت عربی میں یا لغت میں کہتے ہیں نرمی کو، یعنی نعمت کے جو لغوی یا لفظی معنی ہیں وہ ہے نرم ہونا کسی چیز کا۔ تو اسی لیے عربی میں نرم کپڑے کو کہتے ہیں ثوب نعام،
اور نرم کھال کو کہتے ہیں جلد نعام. تو یہ لفظ نعام سے نعمت ہوا اور وہاں سے پھر انعام کی شکل میں یہاں پہ استعمال ہوا. تو نعمت جو مراد ہے، جو آج کل ہم جس کو نعمت سمجھتے ہیں، اس سے مراد وہ چیزیں جن سے انسان اپنی زندگی میں راحت، سکون، آرام حاصل کرتا ہے، وہ چیزیں نعمتیں کہلاتی ہیں. اب یہاں مفتی صاحب فرماتے ہیں نعمت کی 3 قسمیں، 3 طریقے کی یا 3 طرح کی نعمتیں ہمیں عطا کی جاتی ہیں اللہ کی طرف سے. ایک وہ نعمت ہے جو کہ اللہ پاک بغیر کسی سبب کے انسانوں کے اوپر نازل فرماتا ہے اور وہ ان کو عطا کر دی جاتی ہیں، جس میں زندگی، جس میں رزق، جس میں عمر. یہ چیزیں اللہ پاک نے عطا کر دی آپ کو کسی سبب کے بغیر. تو یہ وہ نعمت ہیں جو اللہ تعالیٰ بغیر کسی سبب کے اپنی مرضی سے عطا کر دیتا ہے. دوسری نعمت کی وہ قسم ہوتی ہے جو ہمیں اللہ پاک کسی ذریعے سے عطا فرماتا ہے، کسی بندے کے ذریعے عطا فرماتا ہے، جس میں ہمارا روزگار، ہمارا مال و دولت، متاع یا دنیاوی وہ چیزیں جو ہمیں یہاں مختلف لوگوں سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں. ایک وہ نعمت کی قسم ہے. تیسری وہ نعمت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے اعمال کے ذریعے حاصل کرتے ہیں. مطلب ہم جب نیک اعمال کرتے ہیں اس کے صلے میں اللہ پاک ہمیں وہ نعمتیں عطا کرتا ہے، ہمارا رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، عمر میں اضافہ کر دیتا ہے، اور جیسے جنت کا ہمیں ملنا. تو یہ ساری وہ چیزیں جو ہم اپنے اعمال، اپنی کوشش کے ذریعے حاصل کرتے ہیں. تو ان تینوں کی ایک چھوٹی سی مثال مفتی صاحب نے یہاں پہ دی کہ اس کی مثال ایسے کہ ایک وہ شخص ہے جو اپنے ایمان اور عمل کے ذریعے جنت حاصل کرتا ہے. تو یہ وہ ہے جو پہلی قسم. دوسرے وہ تیسری قسم. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو بغیر کسی عمل کے اللہ پاک جنت عطا فرما دیتا ہے، جیسے نابالغ بچے. کیونکہ جو نابالغ بچے فوت ہو گئے مسلمانوں کے، اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے. اور تیسری وہ قسم ہے جو کہ جنت میں بغیر کسی سبب یا عمل کے جنت میں رہتے ہیں، جیسے جنت کی وہ مخلوق جو اللہ پاک جنت کو بھرنے کے لیے پیدا فرمائے گا، جیسے جنت میں حوریں ہیں، جیسے جنت میں غلمان ہیں. تو یہ جنت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر، اس کے اذن سے، اللہ پاک کے حکم سے انہیں جنت عطا کر دی. تو یہ اس مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 3 قسم کی نعمتیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے کسی بھی بندے کو. ایک وہ جو اللہ پاک بغیر کسی عمل اور بغیر کسی طلب کے اپنے بندے کو اپنی مرضی سے عطا کرتا ہے، جیسے اس میں اس کی عمر، اس کی زندگی، اس کا رزق. اور دوسری وہ نعمت ہے جو اللہ پاک اس کو کسی ذریعے سے عطا فرماتا ہے، اس کے مال و دولت، وہ جو کماتا ہے، جو وہ دولت اکٹھی کرتا ہے دنیا میں، دوسری چیزیں اکٹھی کرتا ہے اور اس دنیا میں حاصل کرتا ہے. اور تیسری وہ نعمت جو انسان اپنے عمل کے ذریعے، اپنی محنت سے، اپنی نیکیوں سے اللہ پاک سے حاصل کرتا ہے، جس میں اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور آخر میں اسے جنت عطا کر دی جاتی ہے. اب یہاں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو پہلی قسم کی نعمت ہے اس کی 2 قسمیں. ایک وہ جو دنیاوی عطا کی جاتی ہے، جیسے ہمارے اس جسم میں اعضاء اللہ پاک نے عطا کرے، ہمیں یہ جسم عطا کیا، اس میں قوت عطا کری، یہ بغیر کسی سبب کے اللہ پاک نے ہمیں عطا کر دیا فطری طور پر. اور ایک وہ ہیں جو کہ دینی نعمتیں ہیں جو اللہ پاک عطا فرماتا ہے، جس کے اندر ایمان ہے، جس میں ہدایت ہے، اور یہ اللہ پاک اپنی مرضی سے عطا کرتا ہے. اور بہت سے لوگ کافر پیدا ہوتے ہیں، کوئی ہندو پیدا ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگ مسلمان پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ جسے چاہتا ہے اسے ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. تو یہ پہلی قسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. تو یہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو نعمت کا ذکر ہے یہ پہلی قسم کی دوسری قسم، یعنی جو پہلی نعمت ہے
جو اللہ بغیر کسی سبب کے انسان کو عطا کرتا ہے، اور وہ دینی نعمت ہوتی ہے جس میں اس کا ایمان ہے، اس کی ہدایت ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں اس آیت میں جس نعمت کا اللہ پاک نے ذکر کیا وہ نعمت یہی ہے جس میں ہمارا ایمان، ہمارا اسلام دین، ہمارا شریعت، اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ ہدایت جو ہم اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں ان نعمتوں کو یہاں پہ رکھا گیا۔ اب یہ جو نعمتیں ہیں یہ نعمتیں اللہ پاک نے کن لوگوں کو عطا فرمائی؟ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں پہ عطا فرمائیں جو اس کے راستے پر چلتے ہیں، اور اللہ پاک نے اس کی وضاحت کے لیے قرآن پاک میں آگے ایک آیت نازل فرمائی تو اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ بے شک جن لوگوں پہ اللہ پاک نے انعام نازل کیا وہ ان لوگوں میں 4 گروہ اللہ پاک نے یہاں بیان کیا۔ پہلا گروہ نبیوں کا، دوسرا گروہ صدیقین کا، تیسرا گروہ شہداء کا، اور چوتھا گروہ صالحین کا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ پاک نے اپنی نعمتیں نازل فرمائیں۔ اب مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کا ہمیں یہاں سے ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بعد جو دوسرا گروہ ارشاد فرمایا صدیقین کا، تو صدیقین کے سربراہ تو ایک ہی شخص ہیں پوری امت میں، جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، اور وہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ تمام صدیقین کے سردار ہیں۔ تو جو دوسرا گروہ ہے نبیوں کے بعد اس کے سردار حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور وہ لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ پاک نے انعام نازل فرمایا۔ تو اس آیت سے ایک تو ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوا کہ ہمیں یہ دلیل ملی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے بخشے ہوئے لوگوں اور ان لوگوں میں شامل فرمایا جن پہ اس نے اپنا خاص انعام نازل کیا۔ آگے مفتی صاحب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مزید آیتیں جو قرآن میں نازل ہوئی وہ بیان فرمائے کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، کہ ایک اس آیت میں حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ پاک نے صاحب یا صحابی کا خطاب دیا۔ دوسری جگہ فرمایا وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، اور یہاں پہ آپ کو متقی بیان کیا گیا اس آیت میں۔ تو نیز بہت ساری آیتیں جن میں حضرت شان صدیق اکبر کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ اب یہاں مفتی صاحب صدیق کی جو لفظی معنی ہے اس کے بارے میں چند دلائل بیان کرتے ہیں کہ صدیق کے معنی ہے نبی کی بہت تصدیق کرنے والا، یعنی بعض تو نبی کو اس کے معجزات سے پہچانتے ہیں اور بعض کسی دلیل کی وجہ سے اسے پہچانتے ہیں، لیکن صدیق وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے دل کے اپنے قلب کے نور سے نبی کی دعوت کو یا اس کو جو نبی دعوت دیتا ہے اس پہ ایمان لاتا ہے اور نبی کی نبوت پہ ایمان لاتا ہے، تو وہ صدیق کہلاتا ہے۔ اسی لیے صدیق کا نفس ایمان اور ایمانیات کو بخوشی قبول کرتا ہے، اور وہ نفس کبھی گندی چیزوں سے ملتزم نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ملتا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ بری چیزوں سے وہ نفرت کرتا ہے۔ اب یہاں پہ مزید حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں وہ
شان بیان کی گئی کہ جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب معراج کا واقعہ بیان کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے اس کی صداقت کا اقرار کیا، اور سب تمام کفار کے سامنے آپ نے کہا کہ بے شک اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد کرتے ہیں کہ میں ایک رات کے کچھ حصے میں مکہ سے یعنی بیت المقدس گیا اور پھر وہاں سے آسمانوں پہ گیا، تو بے شک حضور صلی اللہ تعالی وسلم سچ فرماتے ہیں۔ اور کئی موقعوں پہ آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچائی کا اقرار کیا، اور آپ تمام صدیقین کے سردار ہیں۔ دوسرا فائدہ یہاں بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ کسی امام کی تقلید کرنا سخت ضروری ہے۔ مطلب اس آیت سے ہمیں یہ بھی فائدہ ملا کہ ہمیں لازماً کسی عالم اور کسی امام کی اتباع کرنی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں تقلید کرنا، اور وہ تقلید ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں فقہ میں تقلید کرنا، کہ ہم کس فقہ کو مانتے ہیں۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت میں 4 فقہ ہیں، اور وہ فقہ کہلاتے ہیں مالکی، حنفی، شافعی اور حنبلی۔ یہ 4 فقہ ہیں جن کو فقہ کے 4 اماموں سے یہ سلسلے چلے، اور ان 4 اماموں نے انٹرپریٹیشن کری اسلام کی پریکٹسز کی، مطلب شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسان کر کے لوگوں تک پہنچایا کہ آپ نے دین اسلام کو اپنی زندگی میں کیسے اختیار کرنا ہے اور اس پہ آپ نے عمل کیسے کرنا ہے۔ تو یہ 4 ائمہ کرام نے اپنے 4 اسکول آف تھاٹ بنائے، اپنی 4 آپ نے فقہ کی ایک طرح سے جماعتیں بنائیں، اور ان جماعتوں کو جس جماعت کو بھی امت میں جس نے پکڑا وہ فلاح پا گیا۔ اگر اس نے امام مالک کو فالو کرا تو وہ بھی فلاح پا گیا، اگر اس نے امام ابو حنیفہ کو فالو کرا تو وہ بھی فلاح پا گیا، اگر اس نے امام شافعی کو فالو کرا وہ بھی فلاح پا گیا، اگر اس نے حضرت امام احمد بن حنبل کو فالو کرا وہ بھی فلاح پا گیا، کیونکہ یہ چاروں فقہ حق پہ ہیں، اور یہ چاروں امام صراط مستقیم کے اوپر ہی گامزن ہیں، اور اسلام کی جو آسان ترین صورتیں ہیں جن کے ذریعے ایک انسان دین اسلام پہ عمل کر کے صراط مستقیم پہ اپنی زندگی قائم کرتا ہے، وہ ان چاروں نے انسانوں کے لیے آسان کی۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں لازماً کسی امام کی تقلید کرنا ہے، کیونکہ اس آیت میں فقط صراط مستقیم بیان نہیں ہوا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی راستے کی طلب کی گئی جن پہ اللہ پاک نے انعام اور اپنا فضل نازل کیا، اور وہ لوگ وہی ہیں جو کہ راستہ دکھانے والے ہیں، راستے کی راہبری کرنے والے ہیں، آپ کو ہدایت راستے کی روشنی دکھا کے آپ کو راستے پہ منزل مقصود تک پہنچانے والے ہیں۔ تو یہ وہ امام ہیں۔ اب اس میں آگے جو آیت بیان کری کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کے اوپر اللہ پاک کا فضل اور کرم نازل ہوا، اور اس کے اندر تبع تابعین، صحابہ، اللہ کے سارے نیک بندے، مفسرین، محدثین، فقہاء، اولیاء کرام، تمام کسی نہ کسی کے مقلد تھے۔ آپ چاہے کسی تابعی کو اٹھائیں، آپ چاہے کسی محدث کو اٹھائیں، آپ چاہے کسی فقیہ کو اٹھائیں، آپ چاہے کسی مفتی کو اٹھائیں، کسی بہت بڑے عالم کو اٹھائیں، وہ سارے کے سارے لازماً کسی نہ کسی امام کے مقلد تھے، اور وہ اسی لیے انہوں نے ان کی پیروی کری تاکہ صراط مستقیم کا راستہ اختیار کر سکے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں اگر اس کی پوری تشریح یا پورا بیان اگر آپ نے اس کے بارے میں جاننا ہے تو مفتی صاحب کی جو کتاب ہے ضیاء الحق، آپ نے اس کا یہاں ریفرنس دیا کہ اس کتاب میں مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اب مفتی صاحب یہاں ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں کہ اگر جو شخص یہ کہتا ہے
کہ تقلید ماننا شرک ہے، اور نعوذ باللہ وہ اسلام کو بگاڑنے کی ایک شکل ہے کہ ہم کسی امام کو فالو کریں۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ دنیا میں حدیث کا علم ختم ہو جائے گا، کیونکہ جتنے بھی محدثین تھے جن سے حدیثیں آج ہم تک پہنچی ہیں، وہ سارے کے سارے محدثین یا تو کسی امام کو فالو کرتے تھے یا اس امام کے شاگرد تھے۔ جتنی آپ حدیث کی کتابیں اٹھا لیں، حضرت امام بخاری کو اٹھا لیں، امام مسلم کو لے لیں، امام ترمذی کو لے لیں، امام نسائی کو لے لیں، یہ جتنے ائمہ کرام ہیں جن کی ستہ مشہور ہیں، یہ سارے کے سارے محدثین کسی نہ کسی جو امام تھے فقہ کے، جنہوں نے یا تو وہ مالکی تھے یا وہ حنفی تھے یا وہ شافعی تھے یا وہ حنبلی تھے۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ جو مقلد ہوتا ہے وہ نعوذ باللہ یا تو وہ حرام کام کرتا ہے یا وہ شرک کرتا ہے، تو پھر آپ کے پاس حدیث کا علم ہی پھر آپ کے پاس غلط ہو جائے گا، کیونکہ وہ جو حدیث آپ تک پہنچی ہے وہ جس شخص کے ذریعے پہنچ رہی ہے وہ تو خود کسی امام کو فالو کر رہا تھا، تو پھر آپ ان حدیثوں کو کیسے مان سکتے ہیں کہ وہ صحیح تھی یا وہ سچی ہے؟ کیونکہ وہ جو بیان کر رہا ہے حدیث وہ تو خود کسی کا مقلد ہے۔ تو یہاں یہ ایک چھوٹی سی دلیل مفتی صاحب نے دی تاکہ اس دھوکے کو ختم کیا جا سکے کہ نعوذ باللہ جو مقلد ہوتے ہیں لوگ وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں، حرام کام انجام دے رہے ہیں یا شرک میں مبتلا ہیں۔ تیسرا فائدہ اس آیت سے یہ حاصل ہوا کہ اچھے لوگوں کی پیروی کرنا اچھا کام ہے اور برے لوگوں کی پیروی کرنا برا کام ہے۔ قرآن کریم نے کفار کا ایک یہ بھی بیان کیا کہ وہ انبیاء کی تعلیم کے مقابلے میں اپنے جاہل باپ دادا اور جو ان کے بڑے پرانے لوگ ہوا کرتے تھے ان کی وہ باتیں بیان کرتے تھے کہ ہمارے بڑے تو یہ کرتے ہیں، ہمارے بڑوں نے تو یہ کہا ہے، اور آج تم ایک نیا دین ہم تک پہنچا رہے ہو۔ تو یہاں مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے کہ اللہ پاک ہمارے مومنین باپ داداؤں کے اس راستے پہ چلا جو حق کا راستہ تھا، نہ کہ ہمیں اس راستے پہ چلا جو گمراہوں کا راستہ تھا، جو کفار لوگ تھے، جو پھٹکے ہوئے لوگ تھے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت ان لوگوں کے راستے پہ چلنے کی مانگنی ہے جو ہدایت یافتہ ہے۔ یہاں مفتی صاحب چوتھا فائدہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے ایک اور فائدہ حاصل ہوا کہ جس راستے کو یا جس چیز کو اللہ کے نیک بندے مستحب جانے یا بہتر جانے وہ بہتر ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا کہ ما رعہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، جس کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ یعنی جب مسلمانوں کی جماعت اگر کسی بارے میں گواہی دے دے کہ یہ کام صحیح ہے اچھا ہے، تو اس سے مراد یہی ہے کہ پھر اب ہمیں اسے اچھا سمجھنا ہے، کیونکہ اللہ کے بہت سارے نیک بندے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہ صراط مستقیم پر ہیں۔ تو ہمیں ان لوگوں کی بات پہ عمل کر کے ان کے اس اچھے کام کو احسن ماننا چاہیے، نہ کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کام نعوذ باللہ کوئی بدعت ہے، کوئی نیا کام ہے دین میں، یہ جو کہنا ہے غلط کہنا۔ ایک اور حدیث بیان کی مفتی صاحب نے جس میں ارشاد ہوا انتم شہداء اللہ فی الارض، اے مسلمانوں تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ یعنی جس چیز یا جس آدمی کو تم اچھا کہہ دو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، اور جس کو لوگ برا کہہ دیں اور جماعت برا کہہ دے جس چیز کو تو وہ اللہ کے نزدیک بری ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے صالحین اللہ کے نیک بندوں سے بہت سے اعمال بہت سے کام جو آج ہم تک پہنچے جو وہ کرتے تھے اور جس کے اندر ہمیں کوئی
دین یا دین کے خلاف یا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف کوئی ہمیں انکار یا کوئی چیز ایسی نہیں ملتی جو اس کے خلاف ہو، تو ہمیں اس عمل کو جائز ماننا چاہیے، کیونکہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اختیار کرے ہوئے ہیں اور وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو آج ہمیں اس پہ عمل کر کے یقیناً ہم صراط مستقیم کو فالو کریں گے، کیونکہ یہ وہی راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا راستہ ہے، اور یہ صراط مستقیم ہی ہے۔ اب اس سے آگے مفتی صاحب یہاں پہ مزید چند فائدے بیان کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آخر میں آپ اعتراضات اور ان کے جوابات بیان کریں گے۔ آج ہم اپنے سلسلے کو یہی اختتام کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انہی کلمات کا اختتام اور جو اس کے نکات اور اعتراضات اور جوابات رہ گئے وہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے نئے سلسلے میں بیان کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔